اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی. اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی. جیسے بعض اوقات کچھ شعبدہ باز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے. ایک شعبدہ باز نے ایک ہیلی کاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمریز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا اس نے. یہ جسے زندہ مرغی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہا، تو مرغی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی. ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا، اوپر چادر ڈالی تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے پیپر کے پیسز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا، جسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رومال نکال لیا، اور بسا اوقات کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرغا نکالا. یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ اور تبدیل. بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں لائے وہ ساری کی ساری سانپوں میں تبدیل ہو گئی. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، نظر بندی کر دی. پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی، یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے. ٹیلی پیتھی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو. تو ہپنوٹائز کر کے بسا اوقات دوسرے کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے. یہ بھی سحر کہلاتا ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں. یخیل الیہ لفظی ترجمہ آپ دیکھیے، خیال ڈالا گیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا. کس وجہ سے؟ من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے. اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا؟ انہا تسعی، کہ گویا یہ رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہیں. تو پھر سحر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سحر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی، بہت نیک، بہت شریف، اچانک ہی اس کو کیا ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو جاتی. پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتی ہے. اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان آ گیا ہو. اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی نہیں. وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بسا اوقات گھر سے بھی نکل جاتی. حالانکہ سب کیا کہتے ہیں، وہ ایسی تھی نہیں، وہ ایسی ہے نہیں، یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے. تو بسا اوقات ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی، جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے. مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا، یا جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا، یا کسی کو پتھر بنا دینا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، کعب احبار کہتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت.
وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. یہ بہت ہی بہترین دعا ہے. جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں مصیبت آ جائے گی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرے بیٹھے بیٹھے. ترجمہ ہے، میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی، اچھے ناموں کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. نمبر 2، کواکب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. نمبر 3، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں. مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے. یعنی جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے. اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ تعالی کے احکامات کو مانا جائے. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے. نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ
اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی. پاک صاف رہنا شروع کیجئے. صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری. کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی.